السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک ہے حیض کے دنوں کی نماز اور روزے کیا قضا رکھیں گے جو فیملز ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ عداویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، حائضہ کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزے کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا نہیں دیتی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم بھی اس سے دوچار ہوتی تھیں تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا جبکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اب اس سے پتہ لگا کہ جو فرض روزے رہ جائیں وہ تو قضا رکھ سکتے ہیں لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں جو ہیں وہ آزادیہ یعنی وہاں نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ اے ام المومنین، سمرہ بن جندب صحابی رسول عورتوں کو حکم دیتی ہیں کہ ایام حیض کی نماز کی قضا کیا کریں۔ انہوں نے کہا کوئی قضا نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے کوئی نفاس سے ہوتی تو 40 رات بیٹھی رہتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کی نماز کی قضا کرنے کا حکم نہ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ مجھ پر رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا، شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی۔ یحییٰ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، خاوند کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے، خاوند کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے ایکسیکٹرا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں امام مالک رحمۃ اللہ اس عورت کے متعلق سوال کیا گیا جس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا اور صبح کی، پھر ایک دم اچانک اس کو تازہ خون تیزی سے آنے لگا اور یہ خون ماہواری کے عام وقت کے علاوہ کسی اور دن میں نظر آئے۔ پھر وہ شام تک انتظار کرتی رہی حتیٰ کہ اس طرح کا مزید خون دیکھ لے لیکن اسے کچھ بھی نہ دکھائی دیا۔ پھر وہ دوسرے دن روزہ رکھا اور صبح کرے تو اسے پھر ایک دم تیزی سے خون آ جائے تو جو گزشتہ خون سے ذرا کم ہو، پھر وہ خون اس سے رک جائے اور یہ سارا معاملہ اس کے حیض سے چند دن پہلے پیش آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ خون حیض ہی کا ہے۔ جب بھی عورت اسے دیکھے تو اپنے روزے اور نماز ختم کر دے اور جو روزے اس نے چھوڑا ہو اس کی قضائی دے، پھر جب اس سے خون مکمل طور پر ختم ہو جائے تو غسل کرے اور روزے رکھے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث ہے، عمرو کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا جب عورت 2 رکعت نماز پڑھ لے پھر وہ حیض میں مبتلا ہو جائے تو جب پاک ہو تو اس نماز کی قضا ادا نہ کرے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث ابو سلمان اور یونس کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ سے اس کی عورت کے متعلق روایت کرتے ہیں جس پر نماز کا وقت ہو گیا پھر اس نے غفلت اختیار کی حتیٰ کہ حیض آ گیا، جب وہ غسل کرے تو اس نماز کی قضا کرے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث سے شام حسن اور قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دونوں نے فرمایا جب عورت نماز کو ضائع کر دے حتیٰ کہ اس سے حیض آ جائے، جب وہ پاک ہو تو اس پر قضا ہوگی۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی ابو یوسف سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب عورت کو نماز کے وقت حیض آئے تو اس پر قضا نہیں ہوگی۔ ابو محمد نے کہا یعقوب اور قعقاع کے بیٹے اور مروہ کے قاضی اور ابو یوسف مکہ کے شیخ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث ابو غالب حجلان کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حیض اور نفاس والی عورت کے متعلق پوچھا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو نماز کی قضا کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اگر وہ ایسا کرتی تو ہم بھی اپنی بیویوں کو ایسا کرنے کا حکم دیتے۔ اب اس سے پتہ لگا کہ نماز کی قضا نہیں ہوگی حیض اور نفاس کے دنوں میں، البتہ حیض اگر آ گیا رمضان کے فرض روزوں میں تو رمضان کے فرض روزے جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں قضا کر کے، نمازیں ان کی بھی قضا نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔